اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفطار میں اور یہ جو سلسلہ ہے سورتوں کا پارہ عم کے اندر 30ویں پارے کے اندر، اس میں سے زیادہ تر صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور قیامت کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہر عمل کے جواب دینے کا یہ جو عقیدہ ہے، یہ بڑا انقلابی اور عظیم الشان عقیدہ ہے بلا شبہ، کیونکہ اسی کی وجہ سے جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو انسان اس وقت بھی نیکی کرنے پر آمادہ ہوتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، وہ مجھے اجر دیں گے۔ اور اسی عقیدے کی وجہ سے انسان تنہائی میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے کہ کوئی انسان یا کوئی جاندار مجھے نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس عقیدے کے اوپر انسان کی ساری اسلامی زندگی کا دار و مدار ہے۔ جتنا یہ عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا انسان نیکیوں میں آگے بڑھے گا، جتنا یہ عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہوا چلے گا، متقی بنے گا، نیک اور پارسا بنے گا۔ تو اس لیے ان صورتوں کے اندر سب سے زیادہ زور قیامت کے یقین کے اوپر دیا گیا ہے، اور یہ تاثیر ہے قرآن کریم کے اندر بلا شبہ کہ اگر کوئی ان صورتوں کے مضامین کو سنتا رہے دل کے کانوں سے، اللہ سے دعائیں بھی مانگتا رہے ہدایت کی، اور ان مضامین پر غور و فکر کرتا رہے، تو انسان واضح طور پر محسوس کرتا ہے کہ اس کا یقین ہر آنے والے دن میں اللہ کے فضل و کرم سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے یقین میں اضافہ فرمائے۔ تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو کائنات تمہیں بسی ہوئی اور نہایت خوبصورت نظر آ رہی ہے، انسان کو یہ خیال نہیں رہتا کہ یہ اس طرح پر کائنات ہمیشہ نہیں رہے گی، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ یہ جو آسمان نہ جانے کب سے قائم ہے اور اس طریقے پر قائم ہے کہ اس کے اندر ایک پلر بھی انسان کو نظر نہیں آتا۔ اتنی بڑی چھت اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بغیر پلر کے قائم کی ہوئی ہے، کوئی شگاف، کوئی سوراخ، کوئی پھٹن اس کے اندر نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَصَرَتْ، اور یہ جو ستارے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اندر گویا کہ انہیں کسی نے پرو رکھا ہے، یہ اپنی اپنی جگہوں پر ہیں، اپنے اپنے محور کے اندر گردش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آسمان نہیں رہے گا اور نظام شمسی، سورج کا نظام یہ ختم ہو جائے گا، تو یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور بے نور ہو کر یہ پراگندہ ہو جائیں گے، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ بھی بکھر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ آپ اندازہ کیجئے، تصور کریں ہم کہ کسی بھی منظر کو جس کو ہم دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، اگر وہ منظر ختم ہو جاتا ہے تو انسان کو بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ کسی گلی کے اندر کوئی مکان بنا ہوا ہوتا ہے، وہ ہٹ جاتا ہے تو پھر انسان کو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ایک چیز جس کو انسان دیکھنے کا عادی ہوتا ہے وہ ختم ہو گئی۔ آسمان جب نہیں رہے گا تو کتنا ہولناک وہ منظر ہوگا، کتنا زبردست وہ منظر ہوگا، ہم تصور سے تھوڑا بہت شاید اندازہ کر سکتے ہیں۔ جب ستارے منتشر ہو کر کے رہ جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، اور کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس کی صحیح کیفیت اور صحیح حقیقت۔ اور سمندروں میں یہ جو اللہ نے بندش لگائی ہوئی ہے کہ وہ اپنی جگہ میں رہتے ہیں، عام طور سے طوفان وغیرہ کے وقت اپنی کچھ بندش کھو دیتے ہیں، تو دنیا کے اندر کیا تباہی اور بربادی آتی ہے کہ کوئی چیز سمندر کی لہروں کا، سمندر کی موجوں کا مقابلہ ہی نہیں کر پاتی، اور اس دن سمندر اپنی حدوں کو توڑ دیں گے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن اور اجازت سے۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ ایک سمندر کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے، اس کی لہروں کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے، اور جب سارے سمندر ایک ہو جائیں گے تو اس کی طاقت کتنی بڑھ جائے گی۔ اور وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبریں جو دنیا کے اندر ہوتی ہیں جس کے اندر مردوں کو دفن کیا جاتا ہے وہ بھی، اور اسی طرح زمین کے اندر جو کچھ خزانے، معدنیات وغیرہ اور جو بھی چیزیں چھپی ہوئی ہوں گی وہ ساری کی ساری نکال کر باہر پھینک دی جائیں گی۔ چیزوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، معدنیات کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، اور ادھر سمندر میں تباہی آئی ہوئی ہوگی، اور ادھر پہاڑوں پر تباہی آئی ہوئی ہوگی۔ سوچے انسان کتنا ہولناک منظر ہوگا، کتنا نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ تو کبھی کبھی جب انسان بازاروں میں چہل پہل دیکھے، ہر جگہ رونق دیکھے، تو ان منظروں کو یاد کرے تو اسے مقصد زندگی یاد آتا ہے کہ واقعی
ہم یہاں پر دنیا میں کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں بھیجا کس لیے تھا، ہمیں کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے تھی۔ تو ان حقیقتوں کو انسان ہمیشہ یاد رکھے تو شیطان اور نفس کے پھندوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے اور بامقصد انسان زندگی گزارتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ سب ہلچل ہوگی اس وقت انسان کو یہ حقیقت سمجھ میں آئے گی اور وہ اب سوچے گا کہ اس نے آگے کیا بھیج رکھا ہے، اور جو اس کے پاس کرنے کا موقع تھا اس نے ان موقعوں کو چھوڑ کر اپنا کتنا بڑا نقصان کیا۔ علمت نفس ما قدمت واخرت۔ ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے، پہلے سے لوگ اسے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی میں بد احتیاطی چل رہی ہے، بڑے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کسی دن آپ نقصان اٹھاؤ گے، نہیں سمجھ میں آتا ہے انسان کو۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے اب انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہائے افسوس، میرے پاس موقع تھا، اللہ نے مجھے موقع دیے تھے کہ میں اس نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکتا تھا، لیکن میں نے موقعوں کا استعمال نہیں کیا۔ اب انسان پریشان ہوتا ہے کہ میں نے اس وقت کے لیے، جس کے بارے میں مجھے بڑے بتاتے تھے اپنے تجربات کی روشنی میں کہ اس چیز کو کر کے رکھو، اس چیز کو اپنے پاس محفوظ کر کے رکھو، یہ اس وقت میں کام آئے گی تمہارے، میں نے تو اس کے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ بالکل اسی طرح جب قیامت کا دن ہوگا اب انسان سوچے گا کہ میں نے تو ساری زندگی مال جمع کرنے میں گزار دی، اپنی خواہشات پوری کرنے کے اندر گزار دی، اب یہاں پر تو نہ میری طاقت میرے ساتھ ہے، نہ میری قوت میرے ساتھ ہے، نہ میرے تعلقات میرے ساتھ ہیں، نہ میرے عہدے میرے ساتھ ہیں، نہ میرا مال میرے ساتھ ہے۔ یہاں تو قرآن جو بتاتا ہے فلا صدق ولا صلی، جب ایسا وقت انسان کے پاس آتا ہے تو انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب آگے کی زندگی میں تو مجھے صدقات کی اور نماز کی ضرورت تھی، لیکن وہ تو میں نے کیا ہی نہیں۔ اگر کسی انسان کو کسی باہر ملک میں جانا ہو اور جب وہ ایئرپورٹ پر پہنچے اور اسے یہ یاد آئے کہ میرے پاس پاسپورٹ تو ہے ہی نہیں، وہ تو میں گھر بھول کر کے آ گیا، اور اتنا وقت ہے نہیں کہ گھر سے جا کر کے لے کر آ جائے، تو اب آپ سوچئے کہ کیا اس کے اوپر بیتے گی۔ بالکل ادنا سا نمونہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اب انسان کو سمجھ میں آئے گا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے محبت اور شفقت کے طور پر انسان کو سمجھایا کہ یہ جو تمہیں کائنات میں رنگینیاں نظر آ رہی ہیں، یہ جو بہاریں نظر آ رہی ہیں، تم ان بہاروں میں اتنے مگن مت ہو کہ اس دن کو بھول جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو زندگی دی ہے، اس زندگی کی بہاروں کو، موقعوں کو غنیمت سمجھو، اور آخرت کے لیے تیاری کرنے کی ہر وقت فکر میں اور لگے رہو، اور ہر وقت اس کی تیاری کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھو، اور ایک تناسب کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ دنیاوی مزے اور دنیاوی کاموں کو بھی انجام دیتے رہو، لیکن مقصد جو ہے، سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ آخرت کی تیاری اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کو نظر انداز مت کرو۔ اگر اس کو بھول جاؤ گے اور اس کو نظر انداز کرو گے، پھر جب وہ وقت آئے گا قیامت کے دن تو بس حسرت کرو گے اور واہ ویلا کرو گے، رو گے، چلاؤ گے، لیکن کسی بھی چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس لیے انسان اس وقت کی قدر کر لے، کیونکہ ہم رفتہ رفتہ اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں اور زندگی سے دور ہو رہے ہیں۔ ہر انسان پہلے وہ بچہ تھا، کبھی کبھی انسان پہلے کے فوٹو اپنے دیکھے تو وہ دیکھے گا میں بچپن میں کیسا تھا، جوانی میں کیسا تھا، آج میں کس عمر میں پہنچ گیا، اور کل میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا کہ جو دنیا سے جا چکے۔ تو ہم ان سب چیزوں سے عبرت حاصل کریں کہ وہاں جانے کے بعد کیا چیزیں کام میں آنے والی ہیں اور کن چیزوں سے راحت اور آرام ملے گا۔ اللہ کی رضا کی فکر کرے اور اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔